السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصل سوم 420 صفحہ. نعمتوں کے اسباب. معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے بعض نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ہم نے بدن کی صحت کو ایک نعمت قرار دیا ہے جو دوسرے مرتبے میں واقع ہے. اگر ہم ان تمام اسباب کو بیان کرنا چاہیں جس سے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو ہمیں اس کی طاقت نہیں. لیکن کچھ اسباب ظاہر ہیں. مثلا کھانا صحت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. کچھ لوگ ضرورت کے مطابق بھی نہیں کھاتے جتنا ان کے بدن کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کے اندر ایک روحانی قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جسمانی طاقت کی بھی بہرحال ضرورت ہوتی ہے. جیسے ایک پودے کو گرو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کی، ہوا کی. ہم بطور اشارہ کچھ اسباب کا تذکرہ کرنا چاہیں تو کہیں گے کہ اللہ کے تجھ پر احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تیرے لیے احساس کے آلے پیدا کیے، یعنی سینسرز پیدا کیے. مثلا بھوک لگتی ہے اور طلب غذا میں حرکت کے لیے آلات بنائے. تجھے چاہیے کہ حواس خمسہ کی ترتیب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور کرے. مثلا پہلا حادثہ لمس، چھونا ہے، ٹچ. اور یہ پہلی حصہ جو جاندار چیزوں میں پیدا کی جاتی ہے کہ وہ چھو سکتے ہیں، چھو کے محسوس کر سکتے ہیں. اور حس کا کمتر درجہ یہ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ لگنے والی چیز کو محسوس کرے. یعنی مثلا آپ کا ہاتھ کسی کے ہاتھ کے ساتھ لگتا ہے یا آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں تو اس کو آپ محسوس کرتے ہیں، اور یہ کمتر درجہ ہے کسی چیز کو محسوس کرنے کا. دور کی چیزوں کا احساس دلانے کے لیے اللہ نے تیرے اندر سونگھنے کی حس رکھی کہ دور کی چیز کا ادراک بو سے ہو جائے. اس کے علاوہ اس محتاجی کا ازالہ بھی کر دیا کہ بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا کہ بو کس چیز کی ہے. یہ جاننے کے لیے اللہ نے تجھے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی تاکہ تو دور کی چیزوں کا ادراک کر سکے. مثلا یوسف علیہ السلام کا کرتا جب آ رہا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے دیکھے بغیر، حالانکہ وہ ابھی مصر سے چلا ہی تھا، سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا فلسطین سے مصر تک کا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن جو ہی وہ کرتا لا کر ان کی آنکھوں پہ ڈالا گیا تو وہ دیکھنے لگ گئے. تو کہتے ہیں کہ یہ جاننے کے لیے اللہ نے تجھے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی تاکہ تو دور کی چیزوں کا ادراک کر سکے اور اس کی جہت بھی معلوم کرے. اور اس سے بھی آگے یہ دشواری بھی دور کر دی کہ جو چیز دیوار کے پیچھے ہے اس کا صحیح حال معلوم نہیں ہوتا. بعض اوقات دشمن اوٹ میں ہو کر تیرا قصد کرتا ہے، یعنی چھپ کے تجھے مارنا چاہتا ہے. تو اللہ نے تیرے لیے کان بنائے تاکہ تو دیوار کے پیچھے کی آواز سن سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا ہے، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. اور پھر یہ بھی کافی نہ ہوتا اگر تجھ میں حصے ذوق نہ ہوتی، کیونکہ اسی سے تو اپنے موافق اور اپنی مضر چیزوں کا ادراک کرتا ہے، یعنی چکھ کے. درخت کی مثال تیرے سامنے ہے کہ اس کی جڑوں میں جو بھی بہنے والی چیز ڈال دی جاتی ہے اسے جذب کر لیتا ہے. یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز اسے سکھا دینے والی ہے اور کون سی شاداب کرنے والی ہے. یعنی بعض اوقات زہریلے مادے درختوں کی جڑوں میں ڈال دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے درخت سوکھ جاتے ہیں. درخت کی آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ دیکھ سکے، بس اس کا ایک ہی چیز کام کر رہی ہے، اور وہ یہ کہ جڑوں کے ذریعے وہ سب کچھ سخت کرتا جا رہا ہے. لیکن انسان کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ سونگ کر بھی دیکھتا ہے، چکھ کے دیکھتا ہے
پھر اسے کھاتا ہے، پھر اپنے اندر لے جاتا ہے کہ کہیں وہ مر تو نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک اور صفت سے نوازا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ ہے عقل۔ اسی کے ساتھ تو کھانوں اور ان کے منافع اور انجام کو معلوم کرتا ہے، اور اسی سے تو کھانوں کے پکنے اور ان کے اجزاء اور اس کے اسباب کی تیاری کرتا ہے، کتنا نمک ڈالنا ہے، کتنی مرچ ڈالنی ہے، کتنی دیر پکانا ہے، یہ ساری عقل کے کام ہے۔ اور اس کھانے سے نفع اٹھاتا ہے جو تیری صحت کا سبب ہو، یہ عقل کا ادنا فائدہ ہے، اور سب سے بڑی حکمت اس میں اللہ کی معرفت ہے۔ یعنی عقل سے صرف یہی کام نہیں لینے چاہیے کہ کوئی کھانا کیسے پکے گا اور کتنا مزے کا ہوگا، بلکہ یہ عقل اس سے کہیں بڑی چیزوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ ہے اللہ کی پہچان۔ ہم نے حواس خمسہ ظاہری کے بارے میں بس چند باتیں ہی لکھی، تفصیل سے بیان کرنا یہاں ممکن نہیں، اس کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ مثلا دیکھنا حواس میں سے ایک ہے، آنکھ اس کا آلہ ہے، اور آنکھ 10 مختلف طبقات سے مرکب ہے۔ بعض رتوبتیں ہیں، یہ آنکھ کے اندر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ بذات خود ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ بعض مختلف پردے ہیں، اور 10 طبقات میں سے ہر ایک کی الگ الگ صفت ہے، صورت، شکل، ہیئت، تدبیر اور ترکیب ہے۔ یعنی آنکھ کی جو ڈیزائن ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، گولائی کے جو ٹچ ہے، اور جس مادے سے وہ بنی ہے، اگر ایک طبقہ بھی ان میں سے بگڑ جائے تو بصارت زائل ہو جائے گی۔ یعنی ان سب کی کوارڈینیشن سے آنکھ دیکھتی۔ سننے کی حس اور دوسرے حواس کو بھی اسی پر قیاس کر لو، ان کی پوری تفصیل تو کئی جلدوں میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد ارادہ، قدرت اور آلات حرکت کی پیدائش۔ ان کی پیدائش میں طرح طرح کی نعمتوں کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ تو سکتا ہو، لیکن اس کے دل میں انہیں نوش جان کرنے کی رغبت پیدا نہ ہو، تو اس کا یہ دیکھنا بیکار ہے۔ کتنے ہی مریض ہیں جو کھانے کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کے لیے مفید بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کھا نہیں سکتے کیونکہ کھانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ تو یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے تیرے اندر کھانے کی خواہش پیدا کی اور اسے تجھ پر مسلط کر دیا، تو انسان مجبور ہو جاتا ہے اس خواہش کی وجہ سے کہ کچھ کھا لے۔ گویا کہ وہ غذا کھانے کا تقاضا کر کے تجھے مجبور کرتی ہے۔ پھر یہ خواہش ضرورت کے مطابق کھانا کھا لینے کے بعد ساکن نہ ہو جاتی تو بہت زیادہ کھاتا ہے اور اپنے نفس کو ہلاک کرتا ہے۔ تو سیر ہونے کے بعد تجھ میں طمانینت پیدا کر دی تاکہ تو کھانا چھوڑ دے۔ یہی حال جماع کی خواہش کا ہے، اور اس میں بقاء نسل کی حکمت ہے۔ پھر تیرے لیے اعضاء پیدا کیے کہ وہ غذا کھانے میں مدد دینے والے آلات ہیں۔ ایسے آلات انسان کو دیے کہ جس سے وہ جسم کے اندر غذا جذب ہوتی ہے اور پھر وہ قوت انرجی میں بدلتی ہے۔ ان میں سے 2 ہاتھ ہیں جو بہت سے جوڑوں پر مشتمل ہیں تاکہ مختلف جہات میں حرکت کریں اور لمبے ہوں اور لپیٹ لیے جائیں۔ وہ لکڑی کی طرح گاڑے ہوئے نہیں ہیں، کندھا ہے، انگلیاں ہیں جن کو مختلف بنایا، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، ان کو 2 صفوں میں رکھا۔ اس طرح کہ انگوٹھا دوسری جانب میں ہے جو ساری انگلیوں پر پھرتا ہے۔ اگر یہ اکٹھی اور طے بطے ہوتی تو مقصد پورا حاصل نہ ہوتا۔ پھر ان میں ناخن پیدا کیے اور انگلیوں کے سروں کی ان سے ٹیک لگائی تاکہ طاقت حاصل کرے۔ سوچیں اگر یہ ناخن نہ ہوتے تو انگلیوں کے اگلے حصے جو ہیں وہ بہت سے کام کر ہی نہ سکتے۔ اگر آپ کو قلم ہی پکڑنا ہوتا تو شاید وہ قلم ہی نہ پکڑا جاتا۔ تو ناخنوں سے سپورٹ دی انگلیوں کے پوروں کو، پھر ان سے باریک چیزیں پکڑ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ناخن کے ذریعے بعض اوقات بالوں میں سے لوگ جوئیں نکالتے ہیں تو باریک سی چیز ہوتی ہے، کس طرح ایک بال کے ساتھ کھینچ کے لے آتے ہیں باہر۔ اگر یہ ناخن نہ ہوتے تو انگلیوں سے یہ کام نہ ہو سکتا۔ دیگر نعمتوں کا بھی یہی حال ہے۔ فرض کرو ہاتھ سے کھانا پکڑ لیا تو یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے منہ اور 2 جبڑے بنائے، ان میں دانت رکھے اور دانتوں کو کھانے کی ضرورت کے مطابق تقسیم کیا۔ بعض کھانے کو کاٹنے والے ہیں جیسے سامنے کے دانت، ربائی، اور بعض سخت چیزیں توڑنے کے لیے ہیں جیسے انیاب، نوکیلے دانت جن کے آگے نوکیں بنی ہوئی۔ بعض پیسنے والے ہیں جیسے داڑھیں، اور نیچے کے جبڑے کو حرکت دوریہ سے متحرک کیا،
یعنی آپ یوں گول گول کر کے اس کو گرائنڈ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ اس وقت بھی اپنے دانتوں کو چبا کر دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ اوپر نیچے نہیں طرف جاتے کہ ایسے کر کے نہیں ہوتے. آپ اگر ایسے امیجن کریں کہ اس وقت آپ کھا رہے ہیں تو یوں آپ کی گرائنڈنگ والی شیپ بنے گی منہ کے اندر گول سی. یعنی نیچے والے جبڑے کو آپ مختلف طرح ہلاتے ہیں جبکہ اوپر کا جبڑا ایک جگہ پر ثابت رہتا ہے, وہ حرکت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کو دیکھو کہ مخلوق کی بنائی ہوئی چکی کا نیچے کا پتھر ساکن رہتا ہے. یعنی انسان جب چکی میں کچھ پیستا ہے تو نیچے والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ, اگر آپ کسی نے دیکھا ہو تو پتھر کے دو پارٹ کے بیچ میں چیز پیسی جاتی ہے نا, تو نیچے والا ساکن ہوتا ہے, اوپر والا گھومتا ہے. اگر اوپر کا پارٹ چلتا ہے تو ان اعضاء شریفہ کو خطرہ تھا جو منہ کے اندر تھے. اللہ اکبر. یعنی اگر نیچے کا ہلنے کی بجائے اوپر کا منہ ہلتا کھانا کھاتے وقت تو وہ تو بہت سی مثلاً لائٹ کی گالوں کے اندر والے گوشت کو اور زبان کو بھی چبا کے رکھ دیتا. پھر دیکھو اللہ نے زبان دے کر کتنا بڑا احسان کیا کہ وہ منہ کے اطراف میں پھرتی ہے اور ضرورت کے مطابق کھانے کو منہ کے وسط سے دانتوں کی طرف پھیرتی ہے. یعنی وہ بھی خوراک کو گھماتی رہتی ہے, دانتوں کے نیچے لاتی ہے, جیسے بیلچا کے غلہ کو چکی کی طرف دھکیلتا ہے. اور اس کے بعد اس میں بولنے کی قوت بھی ہے. فرض کیا کھانے کو کاٹ لیا, پیس لیا, لیکن وہ خشک ہے, اس کو نگل نہیں سکتے جب تک کہ ایک طرح کی رطوبت پھسلا کر حلق میں نہ لے جائے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کے نیچے ایک چشمہ بنایا ہے جس سے لعاب بہتا ہے اور ضرورت کے مطابق کھانے میں شامل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ کھانا گوندھا جاتا ہے. پھر اس گوندھے ہوئے نرم کھانے کو منہ سے معدے تک کون لے جاتا ہے, کیونکہ اس کو ہاتھ سے تو معدے تک پہنچانا ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوے اور نرخرا کو تیار کیا. کوا کہتے وہ گلے کے اندر جو گنڈی سے لٹک رہی تھی, اور نرخرا وہ گلا, اور اس کے سر کے کئی حصے بنائے. یہ کھانا لینے کے لیے کھل جاتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے اور نگلتا ہے یہاں تک کہ کھانا اندر چلا جاتا ہے, اور اندر بھی جا کے وہ خوراک کی نالی میں لے جاتا ہے, اس میں سانس کی نالی میں نہیں لے جاتا. اول روٹی اور پھل کے ٹکڑے ہوتے ہیں, وہ اس کیفیت میں گوشت, ہڈی یا خون بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے معدے کو ہنڈیا کی طرح بنایا, کوکر ہے جس میں کھانا پکتا ہے. جو حرارت اسے پکاتی ہے وہ 4 اعضاء سے اس کو پہنچتی ہے. یعنی کھانا پکنے کے لیے گرمائش چاہیے ہوتی ہے, آگ چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ نے پیٹ کے اندر وہ انتظام رکھا. دائیں جانب سے جگر, بائیں جانب سے تلی یعنی سپلین, آگے کی جانب سے انتڑیاں انٹسٹائن, اور اوجری کی چربی یعنی فیٹس جو ہوتے ہیں پیٹ میں, اور پچھلی جانب سے پیٹ کا گوشت. پھر کھانا پکتا ہے اور سیال یکجان بن جاتا ہے. جیسے کسی گرائنڈر میں کوئی چیز بالکل ایک یکجان ہو جاتی ہے, اسی طرح معدے کے اندر وہ سارا بالکل ایک لیکوڈ سا بن جاتا ہے جو رگوں کے جوف میں نفوذ کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی وہ پھر مختلف چھوٹی چھوٹی رگوں کے اندر چلا جاتا ہے. پھر وہ کھانا معدے سے جگر کی طرف چلا جاتا ہے اور اسے پکائے جانے کا عمل ایک بار پھر دہرایا جاتا ہے. اب وہ اعضاء میں منتشر ہو جاتا ہے اور اس کا ثقل یعنی ہیوی چیز فضلہ باقی رہ جاتا ہے جو باہر نکل آتا ہے, ایکسکریشن جو ہے. اعصاب کے نظام پر نظر ڈالیں, یعنی نروس سسٹم پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا آدمی کے اندر بے شمار پٹھے اور رگیں ہیں, اور ہر ایک میں حکمت خداوندی ہے. اگر کوئی متحرک رگ ٹھہر جائے یا کوئی ٹھہرنے والی پھڑک نہ لگے تو انسان ہلاک ہو جائے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اپنے اوپر دیکھو تاکہ تمہیں شکر کی قوت حاصل ہو. تم اللہ کی نعمتوں میں سے صرف کھانے کی نعمت کو جانتے جو سب سے معمولی ہے, اور اس سے بھی تو صرف اتنا ہی کہ بھوک لگتی ہے تو کھانا یاد آتا ہے. اتنا تو جانور بھی جانتا ہے کہ وہ بھوکا ہوتا ہے تو کھاتا ہے, تھکتا ہے تو سوتا ہے, شہوت آتی ہے تو جمع کرتا ہے. اور جب کوئی اپنے نفس سے وہی کچھ جانے جو ایک گدھا بھی جانتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکے. یعنی اگر انسان کو بھی صرف یہی کام کرنے ہیں جو گدھا کرتا ہے تو پھر فرق کس چیز کا, کہ اسے صرف کھانے, سونے,
اور اپنی شہوت پوری کرنے کا بس پتہ ہو. اور یہ جو ہم نے مختصر سا اشارہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہ سکو. تو آج کا باب ختم ہوا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجیے. جی خلاصہ تو یہی ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں ان کے اسباب ہیں کچھ. مثلا صحت کے لیے اگر کھانا ہے تو کھانے کے پیچھے کتنی چیزیں کام کر رہی ہیں. تو خلاصہ اس کی آخری آیت میں انہوں نے خود ہی دے دیا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بظاہر دیکھنے میں ایک لفظ بولتے ہیں فلاں کی صحت بہت اچھی ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنے اسباب کام کریں، اور ان میں سے صرف ایک سبب کھانا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک چیزیں ہیں جن کا شمار نہیں. تو دراصل اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اس کی نعمتوں کا ذکر ضروری ہے، اور نعمتوں میں غور و فکر ضروری ہے، اور ان کی تفصیل جاننا ضروری ہے. جو جتنا غور و فکر کرے گا اتنا ہی پھر اللہ کا شکر گزار ہوگا. نعمتوں کے اسباب کی کوشش کرے. اصل تو مقصود بالذات کیا چیز ہے، کس کے لیے وہ نعمت مانگ رہا ہے، جو اصل چیز ہے اس پر نظر ہونی چاہیے. اور دنیا کی ساری چیزوں کو وسیلہ سمجھنا چاہیے، ذریعہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ کی رضا اور اللہ کے دیدار تک لے جائے. سب چیزیں یہ سب کچھ ذریعہ ہے، سب کچھ وسیلہ ہے، اور اللہ نے ان وسائل کے اندر بھی ہمارے لیے خوشی رکھ دی. چلیے ٹھیک ہے، تو میں اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.